کیا آپ جانتے ہیں تاریخ کا سب سے زیادہ خطرناک وائرس کون سا ہے جس نے ایک جنرل کی نسبت زیادہ آرمیز کو شکست دی اور موجودہ ریشل ٹینشن کی بنیاد رکھی اور اس نے موجودہ انوائرمنٹل موومنٹس کو شروع کیا سے عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا؟ یہ ملیریا پیراسائٹ ہے جو مچھروں سے انسانوں میں داخل ہوتا ہے۔ اس نے انسانی تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ انسانی نقل و حرکت ہو یا جنگ ہو یا سیاست ہو یا غربت ہو، ملیریا حیران کن طور پر اثر انداز ہوتا رہا ہے۔ ملیریا نے دنیا کے طاقتور انسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ اور بڑے امپائر کو کھڑا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹیم رومنز باہر سے حملہ کرنے والوں سے بچنے کے لیے مچھروں سے آلودہ جھاڑیوں پر انحصار کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر ان مچھروں سے آلودہ جھاڑیوں میں اپنی جان دے دیتے تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے ہینابل نے اپنی دائنی آنکھ، اپنی بیوی، اپنے بچے، یہاں تک کہ اس نے اپنی آدھی سے زیادہ آرمی کو بھی مروا دیا۔ اگر یہ مچھر نہ ہوتے تو رومن امپائر شاید جلد فتح ہو جاتی۔ ملیریا کو شروع میں رومن فیور کہا جاتا تھا کہ یہ رومن امپائر کے ارد گرد بہت زیادہ تھا۔ یہ شہر کو بچانے کے لیے ایک شیلڈ کی طرح تھا۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں بولے جانے والی زیادہ تر زبانیں بھی لاطینی زبان سے نکلی ہیں، اور یہ رومن امپائر ہی وہ امپائر تھی جس نے کرسچینٹی کو پورے یورپ اور دنیا میں پھیلایا۔ کچھ انسانوں نے ہزاروں سال پہلے ملیریا کے خلاف ایک محدود اماؤنٹ کی قوت مدافعت پیدا کر لی۔ سب سے پہلے افریقہ کے کسانوں کے اندر جینیٹک موٹیشن ہوئی اور ہزاروں سال بعد یہ مدافعت اور ریزسٹنٹ سیلیں ٹراپیکل جنگوں میں جاپان کی بہت زیادہ مدد کی۔ جب امریکیوں نے بٹان کے جزیرے پر سرنڈر کیا تو ان کی 85% آرمی کو ملیریا ہو چکا تھا۔ ملیریا ان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ انہوں نے ہتھیاروں کی کمی کی وجہ سے جنگ نہیں ہاری، بلکہ ملیریا کی دوا نہ ہونے کی وجہ سے جنگ ہاری ہے۔ الائیڈ پاور دوسری طرف ان ادویات پر انحصار کرنے پر مجبور تھے جن کے بہت برے اثرات تھے۔ اور ان ادویات کے خلاف ایک آگاہی مہم ایک امریکی فوجی نے، جس کا نام تھیوڈر جیزل تھا، اس نے چلائی۔ بعد میں اسے ڈاکٹر زیوس کے نام سے جانا گیا۔ جنگ کے بعد حکومتوں نے ملیریا کو ختم کرنے کے لیے مچھروں کو بڑے پیمانے پر مارنے کی مہم چلائی۔ ان میں سے کچھ کو حشرات کی دنیا کے لیے ایک ایٹم بم جانا گیا۔ اس نے کروڑوں انسانوں کی جان بچائی اور 1950 کی دہائی میں ملیریا سے مرنے والوں کی تعداد میں تقریباً 90% تک کمی آئی۔ لیکن ان ادویات اور سپرے کے بڑے پیمانے پر بعد میں برے اثرات بھی دیکھے گئے، جیسے DDT جو فوڈ چین میں داخل ہو گئی اور ممکنہ طور پر کینسر کا باعث بنی۔ اور اس DDT کے بڑے پیمانے پر استعمال نے ریچل کارسن کو انسپائر کیا کہ وہ سائلنٹ سپرنگ ایک کتاب لکھیں، جس نے ماڈرن گرین موومنٹ کو شروع کیا۔ اس کتاب میں زمین کو ان سپریوں سے آلودہ کرنے اور اس کے بڑے پیمانے پر برے اثرات سے آگاہ نہ ہونے پر بات کی گئی۔ DDT کا اس طرح بے جا استعمال 1970 میں ختم ہوا۔ آج سائنسدان اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر کام کر رہے ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات سے مدد لی جا رہی ہے۔ وہ امید کرتے ہیں اس بڑے پیمانے پر کووڈ کے خلاف جس طرح عوامی آگاہی مہم چلائی گئی، یہ ملیریا کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ آنے والے سالوں میں ملیریا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر سالانہ 2.7 بلین اس کی روک تھام کے لیے صرف کیے جائیں۔ جیسا کہ کووڈ-19 ابھی تک ختم نہیں ہوا،
اور اتنی بڑی رقم جمع کرنا قدرے مشکل ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے، ملیریا کب تک دنیا پر اثر انداز ہوتا رہے گا؟ شکریہ۔